جابز میں ہے یا کوئی ایسے لونز ہوں, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ کرسچنس کے لیے اسپیسیفکلی نہیں ہے. ڈونیشنز مل رہی ہوتی ہیں بٹ کرسچنس اچیو نہیں کر پاتے بیکاز ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی چیزیں ہیں, یہ آپ کو نہیں مل سکتی. کرسچن کمیونٹی کی طرف سے 2 بندوں کو جلا دیا گیا تھا اور اس کا ایک بہت برا امپیکٹ پڑا تھا کرسچن کمیونٹی کے اوپر بھی. السلام علیکم فراز, یہ ہمارا ہے کنکلوڈنگ سیشن اور اس کے اندر ہم کوئی ایسی بات کریں گے کہ جو اینڈ میں کچھ فائدہ کرے. ٹھیک ہے, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ کیا کر سکتا ہے کہ جو پرابلمس ہم نے پچھلی جتنی بھی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی ان سب میں اسٹیٹ کا کیا پازیٹیو انپٹ ہو سکتا ہے. پاکستانی اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی باؤنڈریز ہیں. اسٹیٹ ایک بہت امپیکٹفل رول ادا کر سکتی ہے اور بہت پازیٹیو اس سے آؤٹ پٹ بھی مل سکتا ہے, اور اس کا سٹارٹ ہو سکتا ہے ایجوکیشن سے. ہم لوگ نصاب سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں, اسکول لیول کے اوپر مطالعہ پاکستان میں یا اس طرح سے بچے پڑھتے ہیں, ہائر لیول تک پڑھتے ہیں, تو جسٹ ان کو وہ والے ایونٹس نہ بتائے جائیں جس میں جسٹ مسلم جو ایک کنٹریبیوشن ہے اس کو کور کیا جائے, بلکہ دوسری کنٹریبیوشنس کو بھی بتایا جائے. مثال کے طور پر جیسے ہم نے بات کی کرسچنس کی کنٹریبیوشن کی, ان کو بتایا جائے کہ ایس پی سنگھا جو ہے انہوں نے کھڑے ہو کر تارا سنگھ سے کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. اور پنجاب جو ہے, پنجاب کے پاکستان میں آنے میں کرسچنس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کانگریس کے پاس 88 ووٹس تھے اور مسلم لیگ کو لیڈ چاہیے تھی اور 3 ووٹوں سے لیڈ ملی اور وہ 3 ووٹ دینے والے کرسچن لوگ تھے. تو اگر اس طرح کی باتیں شامل کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار واقعی ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. جہاں پر شہداء کی بات ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو بتائیں کہ کرسچن بھی ایسے کنٹریبیوشن ان کی رہی ہے. سیاچن والی سائڈ پر عادل مسیح اور نوید اور اس طرح کے 3-4 نام ہیں. اس طرح سے ہمارے پاس ایئر فورس کے اندر جو ہیں وہ مڈل کوٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لازمی نہیں ہے جو شہید ہوئے بہت سارے, میرے خیال سے سینکڑوں میں نہیں تو ہزاروں میں سرونگ سولجرز ہوں گے ابھی بھی پاکستان میں جو کرسچنز ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے, ابھی بھی ہیں. اور اگر میں کوٹ کرنا چاہوں گا 1971 کے اندر میجر جولین پیٹر, وہ اتنے زخمی تھے کہ پھر بھی زخمی حالت میں وہ مطلب میدان جنگ میں رہے ہیں جب تک ان کو آرڈرز نہیں آئے, اور پھر 1993 کے اندر وہ میجر جنرل کی پوسٹ کے اوپر گئے. تو اس طرح کے اگر ہم ہسٹوریکل فگرز کو بتائیں, اقبال مسیح پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے ملک کے اندر. چائلڈ لیبر دنیا آج اس کے اوپر بات کرتی ہے. اقبال مسیح کتنے ٹائم پہلے 12 سال کا بچہ جس کو مار دیا گیا, تو چائلڈ لیبر جو ہے اس کے مطلب ابیوز کے خلاف وہ آواز اٹھی اور اس آواز کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا. اگر ہم بھی ریکگنائز کر لیتے ہیں, اسٹیٹ اس کو نصاب میں لے آئے گی. عبدالستار عیدی صاحب بہت کنٹریبیوشن ہے, ساتھ اس بچے کا تھوڑا سا ذکر کر دیں, ایک پیراگراف دے دیں, تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یار پازیٹیو امپیکٹ ڈالنے والے کرسچنس بھی ہیں اور ہم مل کے سوسائٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں. دس از انٹرفیتھ ہارمونی نا, یہی والی بات ہے نا کہ آپ کیوں اس کو, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ حق ہے ان کا ذکر کیا جائے کیونکہ وہ کافی اور چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں بینگ اے مائنورٹی. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اویئرنیس ہونی چاہیے اسٹیٹ لیول پہ. بیسیکلی آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سارا اویئرنیس والی بات ہے ایجوکیشن کے تھرو. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز اسٹیٹ میں جیسے کوئی جابز میں ہے یا کوئی ایسے لونز ہوں, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ کرسچنس کے لیے اسپیسیفکلی نہیں ہے, اگر وہ ہوں تو, کیونکہ آپ کا بھی جو بھی ریشو ہے اس کو کوئی بیکنگ تو چاہیے نا. آپ لوگوں کو موسٹلی سپورٹ ملتا ہے آپ کی کمیونٹی کی طرف سے. جی ایسا ہی, آپ کے انسٹیٹیوشنس کافی اسٹرانگ ہیں, لیکن اسٹیٹ کی طرف سے کہیں آپ کو کمی لگتی ہے کہ نہیں وہ کمیونٹی کور نہیں کر سکتی, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کمیونٹی نہیں کور کر سکتی یہ اسٹیٹ ہی کور کر سکتا ہے اور وہ ہونا چاہیے. کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جیسے اسکیمز چلتی ہیں اور اس کے اندر آئی تھنک کہ ڈویژن وائز اور ڈسٹرکٹ وائز اگر پراپر ایک اسٹیٹسٹکس لے کر کیلکولیٹ کر کے بتایا جائے کہ اگر لیٹ سے 1 لاکھ مسلم بچوں کو اتنی سپورٹ مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو اتنے کرسچنس کو بھی ملتی بھی رہتی ہے. خیر کوٹا سسٹم ہو گیا. ہاں جی. تو اگر اس طرح کے کچھ اور پروگرامز ہیں, کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پر ڈونیشنز مل رہی ہوتی ہیں بٹ کرسچنس اچیو نہیں کر پاتے بیکاز ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی چیزیں ہیں, یہ آپ کو نہیں مل سکتی. تو اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے بعد کچھ ایسی باڈیز ہیں جو بہت سے کام کر رہی ہیں, تو اگر وہ اوپنلی کچھ مل کے کچھ اس طرح کا کام کریں, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کریں, آئی تھنک بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ ہے نا 2-3 مرتبہ آپ نے جلن والا باغ کا ذکر کیا, تو اس میں موسٹلی ہندوز, سکھ اور مسلمس
کی ڈیتھ ہوئی تھی, کوئی کرسچن کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی, لیکن گولی چلانے والا کرسچن تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے اندر وہ پین فیل کرتا ہوں کہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ صحیح جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کی طرف آپ کو ہوتا ہے, اور جنہوں نے ظلم کیا وہ اسی کا ذکر آپ نے لاسٹ اپنی بات میں کہا کہ جو پریکٹسنگ کرسچنز نہیں ہوتے, کیونکہ ہم بھی چاہیں گے کہ اگر کوئی غلط کام کرے اور اس کی وجہ سے میرے مذہب کو وہ مینیپولیٹ یا برا کہے, تو میں ہمیشہ یہی ڈیفینڈ کہوں گا کہ نہیں, وہ میرے مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو, اپنی ذات کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اویئرنیس والی بات آپ نے کہی, تو اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کرسچنز آف ساؤتھ ایشیا انہوں نے کبھی بھی ایگریسو بیہیویئر نہیں رکھا, اسپیشلی آزادی کے بعد سے. ہمیں آئی تھنک کوئی انسیڈنٹ ایسا ملتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر ایسا کوئی آبجیکشن لگا ہو؟ ایگریسو ریئیکشن والا ایک انسیڈنٹ مجھے یاد ہے, غالباً 2016 یا 17 کے اندر یوحنا آباد کے اندر 2 بندوں کو جلا دیا گیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, جس سے ایک بہت بڑی, نہیں, کرسچن کمیونٹی کی طرف سے 2 بندوں کو جلا دیا گیا تھا, اور اس کا ایک بہت برا امپیکٹ پڑا تھا کرسچن کمیونٹی کے اوپر بھی. لوگوں نے, ایون کرسچن اور مسلم سب نے کہا کہ یار آپ تو بڑے پیسفل لوگ ہیں, آپ نے یہ کیا کیا. اس کا کچھ ریئیکشن نہیں آیا تھا؟ آئی تھنک نام تو مجھے واقعہ تو یاد آ رہا ہے, لیکن ڈیٹیل تھوڑی سی. ریئیکشن بہت بڑا تھا, دوسری طرف سے مسلم کمیونٹی اور ایک طرف سے کرسچن کمیونٹی, اور ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی, ٹھیک ہے, اور بہت سے کولڈ ڈرنکس کے کینس وغیرہ غائب ہوئے, اور پھر گورنمنٹ نے دونوں طرف سے بہت مشکل سے, کیونکہ کیونکہ آپ یوحنا آباد اگر جائیں, میرا ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, وہ اٹ سیلف ایک آپ کہہ سکتے ہیں لاہور کا ایک سیکٹر ہی ہے, وہ بہت زیادہ آبادی ہے وہاں پہ, اور وہاں کرسچنز میجورٹی میں, مکس کمیونٹی ہے بٹ میجورٹی وہاں پر کرسچنس کی ہے. تو یہ آپ نے ایک انسیڈنٹ بتایا, اور جس کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیک گراؤنڈ ہو, لیکن اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ کرسچنز جو ہے وہ اوور آل پیسفل کمیونٹی ہے, بینگ مائنورٹی وہ ہونا بھی چاہیے, آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے. اور میں پاکستان کے مسلمس کو بھی کہوں گا کہ بینگ اے ٹرو مسلم ہمارے پر مائنورٹیز کے حقوق کو رکھنے کی ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے, کیونکہ ہمارا مذہب اگر آپ اس کو ٹرو اس کے ایسنس میں فالو کریں تو ہمیں مائنورٹیز کو, آپ اگر مدینہ کا ذکر کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرسچن جو جوئش کمیونٹی تھی ان کے قبیلے وہاں پہ موجود تھے, اور ان میں سے کسی نے کنورٹ نہیں کیا تھا, اور کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں آیا تھا کہ ان کو فورسفلی کنورٹ کیا جائے یا کچھ. تو ان کے حقوق رکھے گئے تھے, تو وہی چیز ہمیں فالو کر کے ہمیں بھی ہمارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے مائنورٹی میں بھائی ہیں تو ان کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے, اور ان سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے. اور کچھ اس میں آپ کہنا چاہیں گے؟ میں بس یہی لاسٹ بات کہوں گا کہ ہم سب بینگ پاکستانی, جیسے ایک ماں بوڑھی ہو جاتی ہے نا تو سارے بچے مل کے اس کا خیال کرتے ہیں, تو اسی طرح پاکستان کو نا ایک ماں سمجھ کر یا ایک باپ سمجھ کر نا ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں, اپنے حصے کی شمع جلائیں, بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اس کی یہ سوچ ہے, اس کا یہ مذہب ہے, یہ ذات ہے, مل کر کام کرنا, کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین تو گھر میں بھی ہوتا ہے. ویسے ہی مسئلے بہت ہیں, تو ہمیں یہ نئے مسئلے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل, آلریڈی اتنے مسئلے ہیں, تو اگر ہم مسئلوں کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے تو پھر کبھی حل نہیں نکلے گا. اب ہم سولوشن کی طرف جائیں اور ایک پازیٹیو اور ایک امپیکٹفل سوسائٹی کے طور پر ابھریں, کیونکہ پاکستان کو بڑی ضرورت ہے اس کی. انشاءاللہ ہماری ینگ جنریشن میں تو یہ پازیٹیو سوچ اور اپروچ ہے, اور اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کسی موضوع پہ آپ سے ملاقات کریں گے.